کائنات کے خالق، کائنات کے مالک، کائنات کے رازق رب نے اپنی عظمت والی کتاب میں فرمایا، او میرے بندو، کل نفس ذائقۃ الموت، او زندگی میں ہر طرح کے مزے چکھنے والوں، ہر طرح کے مزے چکھنے والوں، تمہیں زندگی میں بہت سارے میٹھے، بہت سارے کھٹے، بہت سارے کڑوے، بہت سارے ترش مزے تم نے چکھے ہوں گے، لیکن ایک نہ ایک دن تم میں سے ہر ایک نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، علامہ راضی نے روایت نقل کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، وہ سیدھا پرانی قبر، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کی، رب العالمین میں صاحب قبر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا، عیسیٰ میں نے تجھے معجزہ دیا، تو کہنا کن باذن اللہ، کن باذن اللہ، یہ کھڑا ہو جائے گا، یہ زندہ ہو جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کن باذن اللہ۔ قبر میں حرکت شروع ہو گئی، ذرے ملنے لگے، ہڈیاں بننے لگی، گوشت چڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لحیم شہیم بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پوچھ رہا ہے، کیا قیامت بپا ہو گئی؟ کون ہیں آپ؟ بتایا، میں اللہ کا پیغمبر۔ جب سوال جواب ہوئے، وہ کپ کپا رہا ہے، وہ لرز رہا ہے، کہنے لگا، لگتا ہے مجھے مرے ہوئے، مجھے انتقال کیے ہوئے 3000 سال ہو گئے۔ پوچھا، کانپ کیوں رہے ہو، کپ کپا رہے ہو؟ کہنے لگا، او اللہ کے معصوم پیغمبر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں تیری میری جان ہے، وہ 3000 سال پہلے وہ موت کا کڑوا گھونٹ جو میں نے پیا تھا، آج بھی اس کی کڑواہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس مزے کو چکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہوگا کیا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ تو اپنی زندگی میں لگا ہوا، تو اپنی دوڑ میں لگا ہوا، تو اپنی مستیوں میں لگا ہوگا، اچانک ایک دن میرا نمائندہ تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ امام الانبیاء اپنے ایک جان نثار کی تیمار داری کے لیے پہنچے، اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جان نثار کے چھوٹے سے حجرے میں پہنچے تو دیکھا جناب اسرائیل پہلے کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء کو سلام کیا، رحمتوں والے نبی نے پوچھا، اسرائیل کیا اس کا وقت پورا ہو چکا ہے؟ فرمایا، ہاں میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ رحمتوں والے نبی نے فرمایا، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا جان نثار ہے، میرا وفادار ہے، نرمی والا معاملہ کرنا، سختی والا معاملہ نہ کرنا۔ جناب جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے محبوب، آپ کی نسبتوں کی وجہ سے، آپ کی نسبتوں کی وجہ سے رب العالمین نے مجھے حکم دیا میرے محبوب کی امت کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر، سختی والا معاملہ نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب، میں جب تیرے دین کے دشمنوں کی روح قبض کرتا ہوں تو پنجہ گاڑ کے روح قبض کرتا ہوں،
اور جب آپ کے امتیوں کی روح قبض کرتا ہوں پنجہ نہیں گاڑتا، ان کے دل پہ صرف انگلی رکھتا ہوں، روح چلی آتی ہے۔ اللہ۔ اور پھر جناب اسرائیل کہنے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسخر کر دیا، مجھے ساری زمین سارے بندے اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز ہو، اور فرمایا کہ میں ہر بندے کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں کہ تیری میری ملاقات ہونے والی ہے۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو زندگی کی دوڑ میں لگا رہے گا، ایک دن میرا نمائندہ تیرے پاس آ جائے گا، سب سے پہلے میرا حکم وڈرا ہوگا، تیرے پاؤں سے جان نکلنے لگے گی، جن پاؤں پہ تو دوڑا کرتا تھا، جن پاؤں پہ تو ناچا کرتا تھا، جن پاؤں پہ تو تھرکا کرتا تھا، جن پاؤں پہ تو معصیت کے سفر کیا کرتا تھا، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے روح قبض ہونے لگے گی، آرڈر وڈرا ہونے لگے گا۔ اب روح قبض ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح میں نے تجھے بنایا کیسے، میں نے تجھے بنایا کہاں پہ۔ دنیا میں جب کوئی آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے ٹھوس چیز پہ کرتا ہے، روشنیوں میں کرتا ہے، لیکن میرے بندے جب میں نے تیرا ڈیزائن کیا، میں نے تو ایک نہیں 3 اندھیروں میں تجھے ڈیزائن کیا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جلی کا اندھیرا جس میں معصوم پیک ہوتا ہے، ان 3 اندھیروں میں جب میں نے تجھے ڈیزائن کیا، اس کے لیے پھر کیا ہوا، ایک قطرہ پانی پہ، ایک قطرہ پانی پہ جب تجھے بنایا تو پھر کس طرح اسے جمایا، اسے لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے تیرا سر نکلنے لگا، اس سے تیرے بازو نکلنے لگے۔ اس ایک قطرے سے جب میں تجھے بنانے لگا اندھیرا تھا، ایسا نہیں ہوا ایک بازو چھوٹا دوسرا بازو لمبا، ایسا نہیں ہوا ایک آنکھ موٹی دوسری آنکھ چھوٹی، ایسا نہیں ہوا ایک نتنا بڑا دوسرا نتنا چھوٹا۔ فرمایا نانا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے پیدا بھی کیا، تجھے برابر اعضاء میں تناسب بھی دیا، تجھے حسن و جمال دیا۔ میں ان 3 اندھیروں میں تجھے بناتا رہا۔ آنکھ کو چھوٹا بڑا کرنا تو بڑی بات، کانوں کو چھوٹا بڑا کرنا تو بڑی بات، میں ان 3 اندھیروں میں بھی تیری بہوں کو بھی سنوارتا رہا، تیری پلکوں کو بھی سنوارتا رہا۔ میں نے ان 3 اندھیروں میں تیری پلکوں کو بیگا نہیں ہونے دیا، تیری بہوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیا، نانا بلکہ میں نے تیرے معصوم پوروں پہ، تیری معصوم انگلیوں پہ اپنے قدرت کے قلم سے نشان لگانے شروع کر دیے۔ اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، جو ایک پورے پہ میں نے نشان لگایا، قیامت تک ویسا دوسرا پورا میں نے بنایا ہی نہیں۔ میں تجھے بناتا رہا، میں تجھے سنوارتا رہا، میں تجھے سجاتا رہا،
اور جب تجھے بھوک لگی تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے پکارا، اور ماں کے پیٹ میں مجھے پکارنے والے، تیری ماں کو خبر نہیں میں تیری خوراک کا انتظام تیرے ماں کے پیٹ میں بھی کرنے والا، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو مجھے بھول گیا، غیروں کو پکارنے لگا۔ ماں کے پیٹ میں جب تو نے پکارا، ربا مجھے کھانا دے، ربا مجھے کھانا دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے پیٹ میں پائپ لگا دیا، تیرے لیے رزق کا بندوبست کیا، کیونکہ ماں کا خون تیری غذا بننے والا تھا۔ دیکھ تو صحیح نا، میری شفقت کو دیکھ، میری محبت کو دیکھ، میں نے کتنا تیرا خیال رکھا، میں نے وہ خون تیرے منہ میں نہیں جانے دیا، میں نے وہ خون تیرے منہ میں نہیں جانے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس زبان سے میرا نام لینا تھا، تو نے اس زبان سے میرے محبوب کے تذکرے کرنے تھے، میں نے تیری زبان کو بھی اس عالم میں پاک رکھا۔ فرمایا جب دنیا میں آیا تجھے زبان کوئی نہیں آتی، تجھے کوئی پتہ نہیں میں کہاں پیدا ہوا، اللہ وحدہ لا شریک نے پوری دنیا میں ایک زبان دے دی، ہر بچے کو ایک زبان دے دی، اور وہ زبان ہے رونے والی۔ فرمایا جب تجھے بھوک لگی تو رونے لگا، جب تجھے درد ہوا تو رونے لگا، جب تجھے سردی گرمی لگی تو رونے لگا، تو روتا گیا، تیرا زندگی کا کام ہوتا گیا۔ میں نے تجھے زبان بتائی، او میرے بندے، جب تک تو اپنی ماں کے سامنے روتا رہا، تیرے زندگی کے سارے معاملات ہوتے گئے۔ اب تجھے وہی زبان میں تجھے زندگی میں بھی دے رہا ہوں، اب جتنا عرصہ میرے سامنے روتا رہے گا تیری زندگی کے کام ہوتے رہیں گے، تیری زندگی کے کام ہوتے رہیں گے۔ لیکن آج ہماری آنکھ اللہ کے سامنے نہیں روتی، باقی ہر ایک کے سامنے روتی ہے، باقی ہر ایک کے سامنے روتی ہے، اللہ کے سامنے نہیں روتی۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اب روح کھچتی اگر میں چاہتا تو زندگی میں تجھے آنکھوں سے محروم کر دیتا، اس لیے کہ تو راتوں کو بے حیائی کے منظر دیکھنے والا۔ آنکھیں میں نے تجھے دی کہ تو میرا قرآن پڑھے، زبان تجھے میں نے دی تو میرا ذکر کرے، کان میں نے تجھے دیے میرا قرآن سنے، لیکن تیری زبان پہ غیروں کے بےہودہ نغمے جاری ہو گئے، تیری آنکھوں کے سامنے رات بھر بےہودہ پروگرام شروع ہو گئے، لیکن میں تیرا کریم اور مہربان رب تیری آنکھوں کو پھوڑا نہیں، تیری کانوں کو مروڑا نہیں، میں انتظار کرتا رہا شاید یہ توبہ کر لے، میں اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ وہ لمحہ ہے جو ہر ایک پہ آیا، ہر ایک پہ آیا، ہر ایک پہ آنے والا ہے۔ ذرا توجہ ادھر کرو، ہر ایک پہ آیا، ہر ایک پہ آنے والا ہے۔ مدینہ منورہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آج عجیب کیفیت ہے۔ رحمتوں والے نبی نے فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اپنے علالت والے بستر سے اٹھے، دیوار کا سہارا لیا
اور صحابہ کرام مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے اپنے یاروں کو دیکھنا چاہا، اپنے جان نثاروں کو دیکھنا چاہا، حجرہ اطہر سے پردہ ہٹایا تو دیکھا جناب ابو بکر امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، رب العالمین یہ مستقبل کے حکمران ہیں، یہ نہ جانے کتنے آستانوں پہ تھے، نہ جانے کتنے درباروں پہ تھے، ان سب کو وہاں سے اٹھایا تیرے دروازے پہ جھکا دیا۔ میرے ربا آج میں اس دنیا والی زندگی میں اپنے گلشن کی آخری بار زیارت کر رہا ہوں، آثار بتا رہے ہیں آج کے بعد میں اپنے اس گلشن کو نہیں دیکھ سکوں گا، رب العالمین میں اپنے اس گلشن کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب محسوس ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اطہر میں کھڑے ہیں، وہ محبتوں میں ڈوب کر نمازیں پڑھنے والے صحابہ کہنے لگے یوں لگتا تھا مصطفیٰ کا چہرہ یوں نظر آتا تھا جیسے کہ گویا قرآن کھلا ہوا ہو۔ اب پردہ گر گیا، وہ آفتاب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ اب زوال کا وقت ہے، جناب جبریل امین آئے، لیکن آج جبریل امین بھی اشکبار ہیں۔ امام الانبیاء نے پوچھا جبریل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل امین کہنے لگے آقا آج آخری وحی لے کے آیا ہوں، آج آخری بار آ رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جا، آج میرے بندوں کو میرے مصطفیٰ کی زبانی آخری پیغام سنا دے، آج کے بعد وحی کی ملکوتی صدائیں بلند، آج کے بعد وحی کی ملکوتی صدائیں بند ہونے والی ہیں، اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ آج دنیا میں آخری بار آیا ہوں، آج میرے ساتھ اسرائیل بھی ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا اسرائیل جہاں چاہ مرضی چلے جانا، لیکن یہ میرے محبوب کا حجرہ ہے، بغیر اجازت کے نہ جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا۔ جبریل امین میرے ساتھ، آسمانوں پہ پروٹوکول سج چکا ہے، ملائکہ کی فوج میرے ساتھ، ہم آپ کی مقدس روح کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل ہاں میں چلنے کے لیے تیار، میں چلنے کے لیے تیار، میں اپنے رب سے ملنے کے لیے بے قرار، لیکن جا میرے رب سے پوچھ، میں بے چین اور مضطرب ہوں، اور بے چین ہوں تو اپنی امت کے لیے، بے چین ہوں تو اپنی امت کے لیے۔ آخری لمحات میں بھی امام الانبیاء نے فرمایا جبریل میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جا میرے رب سے پوچھ کے آ، میرے بعد میری اس امت کا کیا ہوگا۔ میں نے بستر مرگ پہ تڑپتے ہوئے سینکڑوں کو دیکھا، کسی نے کہا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، کسی نے کہا میری اولاد کا کیا ہوگا، کسی نے کہا کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن اللہ کا محبوب فرما رہے میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ جبریل امین آ کر کہنے لگے اللہ کے محبوب، رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب کو کہو چلے آئیں، میں آپ کی نسبتوں کی وجہ سے آپ کی امت کا خیال رکھوں گا۔
اب جناب روح قبض ہوئی اور پھر جب تدفین ہونے لگی، علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی، دلوں کو تڑپا دینے والی، دلوں کو تڑپا دینے والی۔ فرمایا جب صحابہ کرام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد واپس لوٹے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی، او مصطفیٰ کے جان نثار، یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہم خود گزر چکے، او مصطفیٰ کے جان نثارو، تم نے وہ دل کہاں سے لایا، تم نے وہ دل کہاں سے لایا، تم نے وہ ہمت کہاں سے لائی جب تم نے محبوب دو عالم کو لحد میں اتارا؟ وہ دل کہاں سے لایا؟ تم تو مصطفیٰ کے وہ دیوانے تھے، جب تمہیں بھوک لگا کرتی تھی تو اس چہرے کو دیکھ کر بھوک مٹایا کرتے تھے، اس چہرے کو دیکھ کر پیاس مٹایا کرتے تھے۔ وہ دل تم نے کہاں سے لایا جس دل کے ساتھ تم نے محبوب کو لحد میں اتارا؟ اس محبت کا عالم آج پوچھو نا نواب الحسن کے بیٹے سے کہ جو باپ کی چھوٹی سی تکلیف پہ بے چین ہو جاتا تھا، پوچھو قاضی خالد سے جو اپنے دوست کی چھوٹی سی تکلیف پہ بے چین ہوتا تھا، ان سے پوچھو نا وہ دل کہاں سے لایا کہ اس مسکراتے ہوئے چہرے کو ایک بیاباں میں منو مٹی کے نیچے رکھ دیا۔ میرے قابل قدر بھائی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات وہ لحد میں اتر گئی تو تیرا میرا باقی رہنا ممکن نہیں، تیرا میرا باقی رہنا ممکن نہیں۔ اب ظاہر ہے اپنی زندگی کا تھوڑا سا محاسبہ کر لے، جانے والے تو سب ہیں، زندگی تو گزاری ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی، عتبہ نے بھی، شیبہ نے بھی، لیکن وہی زندگی گزاری ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان نے بھی، علی نے بھی، حسین ابن علی نے بھی۔ لیکن ایک زندگی پر قیامت تک آنے والے لوگ لعنت برساتے ہیں، اور دوسری زندگی پر صحابہ کی زندگی پر محبوب دو عالم کے پروانوں کی زندگی پر قیامت تک آنے والا انسان بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے قابل قدر بھائی فکر دے رہا ہوں کہ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے۔ جناب نوح علیہ السلام 1000 سال پورا کرنے کے بعد جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، پوچھا حضرت دنیا کا قیام کیسا لگا؟ تو جناب نوح علیہ السلام فرمانے لگے یوں لگا ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے نکل گیا ہوں۔ میرے قابل قدر بھائی ایک فکر دینا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ آج کیا تاریخ ہے؟
5 دسمبر 2010 کوئی پورے مجمع میں، پورے جمٹ میں، پورے اٹک میں ایک بندہ بتا دے جو 5 دسمبر 1910 میں تھا اور آج ہو؟ کوئی آپ کے پتے میں ہے؟ کوئی ایک آدھ کہیں سسک رہا ہو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن منظر پہ نہیں۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، 2000 سے 3000 نہیں، بلکہ جب 2000 سے 2110 ہوگا، 2110 ہوگا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، نہ یہ خطیب ہوگا، نہ یہ سامع ہوگا، نہ یہ امام ہوگا، نہ یہ مقتدی ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے، نئے خطبان، نئے ائمہ ہوں گے، نئے مقتدی ہوں گے، اور ہم نہ جانے کس بیاباں میں زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دے رہے ہوں گے۔ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو اس میں نہ کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، لیکن باقی نہیں رہے، ان کی فکر باقی، ان کی سوچ باقی، ان کا علم باقی، ان کی فکر باقی۔ ہمارا بھائی نواب الحسن جو ہر اعتبار سے حسن تھا، چہرے میں بھی حسن، سوچ میں بھی حسن، دوستوں میں بھی حسن، رشتہ داروں میں بھی حسن، اولاد کے ساتھ بھی حسن، ہر اعتبار سے حسن تھا۔ اللہ نے خاتمہ بھی شہداء والا عطا فرما دیا، خاتمہ بھی شہداء والا عطا کر دیا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہر ایک پہ آنے والا ہے۔ میں ایک جھلک دیکھتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، آخری لمحہ ہے، آخری لمحات ہیں، اپنے عزیزوں کو کہا، اپنے شاگردوں کو کہا، مجھے بستر سے نیچے اتارو، مجھے بستر سے نیچے اتارو۔ نیچے اتارا گیا، زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگے، زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں کہنے لگے، پروردگار عالم، یوں لگتا ہے چند لمحوں کے بعد روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنے والا ہے، لیکن میں اپنے پاس کوئی عمل نہیں پاتا جو تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے اپنے اکابر کو اس طرح دیکھا، اتنی بے نفسی، اتنی بے نفسی، اتنی بے غرضی، اس طرح مٹے ہوئے۔ میں جب حج کے لیے جانے لگا 2 سال قبل، تو حضرت والد المکرم رحمہ اللہ تعالی مجھے رخصت کرنے کے لیے گاڑی تک تشریف لائے۔ تو جو ہی گاڑی پہ بیٹھنے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہمت نہیں پڑتی۔ تو پہلے تو میں بڑا متعجب ہوا کہ
اتنی اہم بات پہلے کیوں نہیں فرمائی؟ اور پھر جب یہ فرمایا کہ بھائی ہمت نہیں پڑتی، تو میں لرز گیا کہ میں ان کا بیٹا، کون سی ایسی بات ہے جو حضرت مجھ سے کہتے ہوئے ہمت نہیں پڑتی، یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ تو میں نے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو اس لمحے آپ فرما رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ہمت نہیں پڑتی؟ تو جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں چم چم برس رہی تھی، زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو فرمانے لگے بیٹا کس طرح کہوں؟ میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ہاں بس اتنی سی بات ہے کہ جب روزہ رسول پہ حاضری ہو تو اس گناہگار کا، اس خطا کار کا، اس عاجز بندے کا سلام عقیدت پیش کر دینا۔ مجھے ہمت نہیں پڑتی۔ اللہ جس شخص نے 50 برس بخاری پڑھاتے ہوئے لگا دی، وہ مصطفیٰ کے سامنے درود و سلام اس عجز کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن مبارک لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، وہ وقت کا عظیم محدث جس کے درس میں 40 ہزار محدثین بیٹھ کر استفادہ کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے رب العالمین اگر حدیث پڑھائی تو نے علم دیا، تیری توفیق سے پڑھائی، کوئی عمل پلے نہیں جو تیرے سامنے پیش کروں۔ ہاں میرے اللہ جب سے توبہ کی ہے اس دن سے تجھے منانے میں لگا ہوا، جس دن سے توبہ کی ہے اس دن سے تجھے منانے میں لگا ہوا ہوں، اور جس دن سے توبہ کی اس دن یہ بال کالے تھے، اس ریاضت میں یہ بال سفید ہو گئے۔ رب العالمین تیرے محبوب سے سنا ہے کہ تجھے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، تو اے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اس بوڑھے کے اس سفید بالوں کو دیکھ کر مجھ پہ رحم فرما دے۔ اللہ